سبحان اللہ 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 ہے اس کے ثنا خواہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے خدا خود صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم حاضرین کرام، اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی یا ربیع الاخر. آج پہلی تاریخ ہے، پہلی جمعہ ہے. اسلامی مہینے 12 ہیں، جیسے اب عیسوی مہینے 12 ہوتے ہیں، انگریزی مہینے. تو اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ربیع الثانی. ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، آج کے اس دور میں ہر جگہ یہ ماحول بنا رہتا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے، آپ کے مذاکرے ہوتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، آپ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. جگہ جگہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت تازہ ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سننا بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سیرت بیان فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے آپ کی سیرت بیان فرمائی. حضرات صحابہ اکثر اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور صحابہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے، آپ کی سیرت بیان کرتے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ کسی بھی آدمی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ کے سامنے اپنی تعریف سنے یا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے، لیکن فطری طور پر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ میرے سامنے میری تعریف کی جائے، بھلے وہ خوبیاں اس کے اندر نہ ہوں، لیکن وہ خوبیاں سامنے بیان کی جائے تو آدمی موٹا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور برائیاں بھلے اس کے اندر پائی جاتی ہوں، برائیاں منہ کے سامنے بیان کرنے سے آدمی ناراض ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے تعریف کرنے کا موقع مت دو، اس کی تعریف تم اپنے منہ کے سامنے مت سنو، اسے منع کر دو، روک دو۔ ہاں، اگر برائی بیان کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ برائی سے میری اصلاح ہو جائے، جو برائی وہ بیان کر رہا ہے، اس نیت سے اگر وہ بیان کر رہا ہے تو اس برائی کو اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اسے مان لینا چاہیے اور اس برائی سے بچنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کوئی شخص تعریف کرنے پر پھول جاتا ہے اور اس کی برائی بیان کرنے پر ناراض ہو جاتا ہے تو یہ متکبر آدمی ہے، اس کے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، بڑائی اس کے اندر ہے۔ تکبر کی علامت کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے اندر تکبر ہے؟ تو سیدھی بات ہے، آسان سی، کہ مجھے تعریف کرنے سے خوشی ہوتی ہے اور میری برائیاں بیان کرنے سے مجھے نفرت اور غصہ آتا ہے، تو تکبر ہے اندر، آدمی کے اندر بڑائی ہے، انانیت ہے۔ لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں، صرف دو ہستیاں جن کی سامنے تعریف کرنا جائز ہے بلکہ عبادت ہے۔ ایک ہے خود اللہ تعالیٰ کی ذات حق تعالیٰ شانہ، کہ اس نے خود اپنی تعریف قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ بیان فرمائی۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھو اللہ خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات، الحمدللہ الذی، ایسے کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی، اپنی تعریف۔ اور دوسری ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اپنی تعریف بیان فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ بی تفتح الشفاعہ، میرے ذریعے سے شفاعت کھولی جائے گی، نبی کی شفاعت، صحابی کی شفاعت، ولی کی شفاعت، حافظ کی شفاعت، حاجی کی شفاعت، سب بعد میں، پہلے حضور کی شفاعت، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، پھر بعد میں سب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے پہلے، سفارش سے پہلے
نہ کسی نبی کی ہمت ہوگی نہ کسی ولی کی ہمت ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے سفارش کروں۔ نفسی نفسی کی وہ حدیث مشہور ہے کہ پوری انسانیت، پورے اولاد آدم ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے فلاں نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، آپ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے آپ کو اتنا مکرم بنایا، معزز بنایا، مشرف بنایا، اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا، اب یہ دیا وہ دیا، سب تعریف کریں گے۔ پھر کہیں گے پورے لوگ کہ آپ سفارش کریں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر دیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خاطر، ہمارے خاطر سجدے میں چلے جائیں گے اللہ کے حضور۔ پھر اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا، اے میرے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر تو اٹھائیے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہم دیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ حساب شروع کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش پر ہم سب کا حساب کتاب شروع ہوگا، تب تک حساب بھی شروع نہیں ہوگا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، گرمی ہے، تپش ہے، سختی ہے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں، ننگے بدن ہیں، کپڑا کچھ نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی سے، یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی لوگوں کو؟ کپڑے نہیں ہیں، ننگے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کی مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی کہ وہ کس حال میں ہے، خیال ہی نہیں ہوگا کہ میرے بدن پہ کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں۔ جیسا کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو، اب پانی میں ڈوبتا ہوا آدمی کو یہ کی فکر ہے کہ میری جان بچ جائے، اب پانی کے اندر جب پھڑ پھڑاتا ہے آدمی، ہاتھ پیر مارتا ہے تو کپڑے بے قابو ہوتے ہی ہیں۔ تو اس حالت میں آدمی کو کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، جان کی فکر ہوتی ہے۔ تو قیامت کا جو ہولناک منظر ہے، سب ہیں ننگے بدن، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، سب خبروں سے اٹھیں گے ننگے بدن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوگی، اتنی شدت ہوگی قیامت کی، لوگ یہ تمنا کریں گے بھلے جہنم میں ڈال دے، حساب تو شروع ہو جائے۔ حساب ہی شروع نہیں ہو رہا، یہ کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، تو آدمی تنگ آ کے یہی کہتا ہے بھلے ادھر رکھ دو لیکن مجھے یہاں سے تو نکالو، آدمی بول دیتا ہے۔ تو وہاں ہے کہ ایک آدمی تمنا کرے گا کہ اتنا سخت حال ہے، اتنی سختی ہے کہ اللہ سے کہو کہ بھلے جہنم میں بھیج دے لیکن حساب تو شروع کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس امت کا حساب کتاب شروع کریں گے۔ اب وہاں جو ہے اعلان ہو رہا ہے، کہاں ہیں فلاں لوگ، کہاں ہیں فلاں لوگ، کہاں ہیں فلاں لوگ۔ کروڑوں اربوں خربوں کی انسانیت کا ایک بڑا مجمع، سمندر، اندازہ لگاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی بھیڑ کتنی ہوگی۔ لوگ حج میں جاتے ہیں، کسی اجتماع میں جاتے ہیں، 7-8 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 1.5-2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 30-40 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بھیڑ سے بھی الرجی ہوتی ہے، بھیڑ نہیں ہوتی، سر میں درد شروع ہوتا ہے۔
لیکن قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ کروڑوں، بے انتہا۔ اب اس منظر میں اس دن اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں لوگ اٹھو سیدھے جنت میں چلے جاؤ، تمہارا حساب نہیں ہے۔ پھر فلاں لوگ اٹھو جنت میں جاؤ، حساب کتاب نہیں ہے تمہارا۔ تو بہت ساری جماعتیں وہ ہوں گی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر اعلان ہوگا فلاں جماعت کہاں ہے، فلاں لوگ کہاں ہیں، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جاؤ، جہنم۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں فلاں فلاں لوگ، کھڑو جاؤ، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، جہنم میں چلے جاؤ۔ تو پہلے جنت میں جانے والوں کا اعلان، پھر بعد میں جہنم میں جانے والوں کا اعلان، پھر اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان میں اعلان ہوگا اس میں اچھے لوگ الگ ہو جاؤ، برے لوگ الگ ہو جاؤ۔ جو ایمان والے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نیک لوگ ہیں، رشتہ ناطے کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ رشتہ ناطا ہے بہت بڑی چیز ہے، رشتہ ناطا۔ آج رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن سب سے پہلے یہی رشتہ آئے گا جسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا۔ صلہ رحمی، ملنا۔ کس سے ملنا؟ ملنے والے سے ملنے کو صلہ رحمی نہیں کہتے، جو ہمارے سے کٹ رہا ہے اس سے ملنا۔ وہ ہمارے سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے، رشتہ قائم رکھنا نہیں چاہ رہا ہے، دوستی قائم نہیں رکھنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم جا کے گر پڑ کے مل رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں انہیں بات نہیں کرا، میں کہ کروں، انہیں نہیں مل رہا ہے میں کہ کیوں ملوں، انہیں سے نہیں آ رہا میں کہ کیوں جاؤں۔ لوگ بولتے ہیں انہیں سلام نہیں کیا میں کہ سلام کروں۔ قیامت کے دن یہ رشتہ داری آئے گی، یہ صلہ رحمی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی سے کہیں گے مانگ، تو جو مانگے وہ۔ تو وہ صلہ رحمی کہے گی یا اللہ جس نے مجھے جوڑا، یعنی رشتے قائم کرے، قائم رکھے، تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے کاٹا، رشتے کاٹنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، رشتے کاٹنے والے، میاں بیوی کے رشتے، سسرالی رشتے، دوستی کاٹنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے دن بھر۔ تو وہ صلہ رحمی، وہ رشتہ داری اللہ کے یہاں کہے گی یا اللہ جو مجھے کاٹے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو مانگا وہ تجھے مل جائے گا۔ وہاں یہ دو چیزیں ہیں حدیث میں فرمایا، ایک صلہ رحمی، دوسرا قرآن مجید، اللہ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، قرآن مجید اللہ کی کتاب کہے گی یا اللہ یہ بندہ روزانہ مجھے پڑھتا تھا، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، چلتے پھرتے، ہمیشہ یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا، کسی دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا، میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کو جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ جی سفارش سمجھتے ہیں، سفارش ریکمنڈ، وہ سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ کاؤنسلر کے پاس جانے کی وجہ سے 4 آدمیوں کے پاس جاتی، تو ذرا ریکمنڈ کروا، کاؤنسلر کو ملنا ہے، فلاں MLA کو ملنا ہے، کیا ہے سفارش۔ فلاں جگہ کام بنانا ہے تو فلاں کی سفارش میں جاتے ہیں، فلاں لنک میں جاتے ہیں، تمہارا کام ہونا ہے تو یہ لنک لے لو، اس میں جاؤ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کے لیے نبی کی ہمت نہیں ہوگی، میرا کیا ہے، کسی ولی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوگی، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے سفارش فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں فرمایا بھی تفتح الشفاعۃ، کہ میرے ذریعے سے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب تک میں سفارش نہ کروں
تب تک کسی کی سفارش نہیں چلے گی، سب کی سفارش بعد میں، پہلے میری سفارش۔ سفارش تب کریں گے نا جب دروازہ کھلے، دروازہ بند ہے، اب اسے کون کھولیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں، میرے ذریعے سے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور حضرات صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ اجازت مل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نام سے پتہ چل رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی زیادہ تعریف کی جائے، جس کی زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ آپ کا اور ایک نام ہے احمد، اس کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، ماں کے گود میں ہیں، دادا عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں میں لیا، جس نے بھی دیکھا بچے کی تعریف کی کہ کیسا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، بڑا کیوٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، سب نے تعریف کی۔ تو دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ سب نہیں، میرے بچے کی پوری دنیا تعریف کرے گی، پورا عالم تعریف کرے گا، اور قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی۔ کوئی ایک آدمی بتا دے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک برائی بیان کی ہو کہ آپ کے اندر یہ برائی تھی۔ جیسے لوگ بولتے ہیں سب ٹھیک ہے، ذرا یہ ایک عادت برابر نہیں اس کے اندر، لوگ بولتے ہیں اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ عادت بھی اچھی ہے، وہ عادت بھی اچھی ہے، یہ اچھا ہے، یہ کمال ہے، لیکن کیا کہتے ہو یہ عادت ذرا برابر نہیں، لوگ بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں ہماری طرح، لیکن آپ کے اندر کیا نہیں ہے؟ کوئی عیب، کوئی برائی نہیں ہے، نہ جسمانی نہ روحانی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اجازت مل گئی۔ کیا اجازت مل گئی؟ کہ آپ میری تعریف کریں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بھرے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ وہ ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے یہ زمین آسمان نہیں ہوتے، یہ چاند ستارے سورج نہیں ہوتے، آپ وہ ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو آدم دنیا میں نہیں آتے ہیں۔ آدم دنیا میں آئے اس لیے کہ آپ آنا ہے دنیا میں، آدم کی پشت میں آپ تھے اس لیے آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سمندر سے یعنی طوفان سے نجات عطا فرمایا، اس لیے کہ نوح کی اولاد میں آپ کو آنا تھا۔ اگر آپ کا آنا نہیں ہوتا تو نوح کو کون بچاتا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح کو بچایا اس لیے کہ آپ آنے تھے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی اس لیے کہ ابراہیم کی اولاد میں آپ کو آنا تھا۔ اگر ابراہیم کی اولاد میں آپ کا آنا نہ ہوتا تو ابراہیم کو کون بچاتا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اس لیے بچایا کہ ابراہیم کی اولاد میں آپ کو آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ میں جنت سے مینڈھا بھیجا، دمبا بھیجا کہ اسماعیل کا گلا مت کاٹو، دمبے کو کاٹو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا اس لیے کہ اسماعیل کی اولاد میں آپ کو آنا تھا۔
اسماعیل کے اولاد میں آپ کو آنا تھا، اس لیے اللہ نے اسماعیل کو بچایا۔ تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے سامنے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے سامنے تعریف کرنے سے آپ کیا نہیں ہوتے تھے؟ پھولتے نہیں تھے، موٹے نہیں ہوتے تھے، جیسے آج آدمی ہو جاتا ہے، سامنے تعریف کرو باغ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں کون معلوم، دیکھو کیسے کیسے تعریفاں ہو رہی میرے، میں کون معلوم، موٹا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تعریفاں ہو رہی پورے جھوٹے تعریفاں ہیں، جھوٹے تعریفاں میں آدمی خوش ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صحیح تعریف، غلط نہیں، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ اچھائیاں ہیں۔ اللہ تعریف کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، کچھ یہودی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی حسد میں آ کر۔ وہ جانتے تھے کہ یہ برائیاں حضور کے اندر نہیں ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے حسد میں، جلن میں حضور کی ہجوڑ کی، برائی بیان کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت جو اس زمانے کے شاعر تھے، اسلام کے، مسلمانوں کے، آپ کو شاعر اسلام کہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کھڑے ہو اور ان یہودیوں کا جواب دو۔ تو کھڑے ہو کر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی یہودیوں سے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس ہستی کی تم برائی بیان کر رہے ہو وہ ہستی کون ہے؟ تمہیں نہیں معلوم۔ تعریف کی اور فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں، کسی عورت نے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آپ سے زیادہ جمال والا خوبصورت میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 120 سال۔ جس وقت آپ اسلام قبول کر رہے ہیں اس وقت آپ کی عمر تھی 60 سال، 60 سال کفر کے، 60 سال اسلام کے، حسان ابن ثابت کے۔ تو پورے 60 سالہ زندگی کا تجربہ بتا رہے ہیں حضور کی موجودگی میں کہ میں کہیں کہیں جا کر آیا ہوں، میں نے کئی ملک گیا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ جمال والا، حسن والا، خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، نہ آپ کے جسم میں کوئی عیب تھا، نہ آپ کی روح میں کوئی عیب تھا، نہ کوئی بری عادتیں آپ کے پاس تھی، کوئی برائی آپ کے اندر نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرے اندر کوئی عیب نہ ہو، میرے اندر کوئی خرابی نہ ہو، میرے اندر کسی طرح کا کوئی بدنما داغ نہ ہو، یہ چاہتا ہے آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی، روحانی، بیرونی، اندرونی ہر اعتبار کی برائی سے پاک، عیب سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے سامنے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فخر نہیں، کوئی اکڑ نہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی اکڑنے کی بات، بڑائی جتانے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے،
کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ کمالات دیتے ہیں، وہ خوبیاں دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سننا اور بولنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کھڑے ہونے سے لے کر بیٹھنے تک۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے اس میں؟ اللہ کی تعریف۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، کیا ہے اس میں؟ اللہ کی تعریف۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، کیا ہے اس میں؟ اللہ کی تعریف۔ پھر آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی تعریف۔ تو جس طرح پوری نماز اللہ کی تعریف اور وہ عبادت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا بھی عبادت ہے، عین عبادت۔ سننا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک سلیقہ ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے کرو عبادت۔ نماز ہے تو اللہ کی تعریف، لیکن آپ اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز تو وہ نماز پڑھنی ہوگی جو نبی نے پڑھ کے بتائی، کہ آپ نے خود کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو، تو وہ نماز کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ اگر آپ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع پہلے کر رہے ہیں، قیام بعد میں کر رہے ہیں، یا سجدہ پہلے کر رہے ہیں، رکوع بعد میں کر رہے ہیں، آکے پہلے اتحیات میں بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے، اسے نماز نہیں کہتے، اسے منمانی کہتے ہیں، منمانی۔ لوگ دین میں آسانی آسانی بول کے کیا کرتے جا رہے ہیں؟ منمانی کرتے جا رہے ہیں، دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ بہانہ کر رہے ہیں، دین میں ہوتا کیا بھی مشکل نہیں ہے بھائی، کیونکہ مولوی صاحب مشکل کرا رہی، دین میں اللہ بہت آسان رکھا ہے، تو وہ آسان رکھا ہے بول کے کیا کر رہی؟ منمانی کر رہے ہیں، منمانی، بے پردگی منمانی، شادیاں منمانی، سب اپنی منمانی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی ہے۔ دین میں آسانی ضرور ہے، آزادی نہیں ہے، یہ سمجھو، آسانی میں آزادی میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ رولز اور ریگولیشن فالو کرو گے تو آسان، اس کے خلاف چلو گے تو مشکل میں بھی پڑو گے اور نقصان بھی اٹھاؤ گے۔ تو دین پر چلنے کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ دین میں آسانی ہے، اسی لیے قانون ہے، دین کا جو طریقہ ہے، شریعت ہے، وہ آسانی کے لیے ہی ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھنے کا کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو نماز جیسی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نبی کے ذریعے، نماز آسان کر دی، یہ تو بھائی اسی نماز پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح ہر عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا آسانی کے لیے، اور صحابہ سے بھی فرمایا تم امت کو مشکل میں مت ڈالو، آسانیاں پیدا کرو۔ لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آسانیاں کے نام پر آزادیاں حاصل کر رہے ہیں، آزادیاں کے چکر میں میں آزاد ہو گیا، جیسے چاہے رہوں، میری مرضی، میں جیسے چاہے رہوں، میرا پرسنل میٹر ہے، میں کیا پہنوں گا، میں کیسے رہوں گا، میں کیا کھاؤں گا، کہاں جاؤں گا، کہاں آؤں گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ میرا پرسنل ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کسی یہودی کے لیے پرسنل ہو، کسی عیسائی کے لیے پرسنل ہو، کسی اور کے لیے پرسنل ہو، مسلمان ہے تو مسلمان کا اپنا کوئی پرسنل نہیں ہے، اس کے لیے تو اسلام ہی قانون ہے۔ اگر آپ اپنا پرسنل بول کر اپنی منمانی کرو گے، اسلام میں نہیں رہو گے، اسلام سے نکل جاؤ گے، صرف ووٹر لسٹ میں آپ کا نام مسلمان رہے گا، اللہ کے دفتر میں آپ کا نام مسلمانوں سے نکال دیا جائے گا، جسے دنیا میں ہو رہا ہے۔
ووٹر کارڈ تو میرے پاس ہے لیکن ووٹر لسٹ میں نام ہے نہیں، ہے یا نہیں، آدمی کو ہمیشہ پریشانی رہتی ہے۔ بار بار چیک کرو، بار بار ویریفائی کرو، کیا کرو، دیکھو کہ میرا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ ذرا یہ بھی چیک کرو کہ میرا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی چیک کرو، ویریفائی کرو۔ کہاں آ کے؟ مسجدوں میں آ کے۔ ہر ایک کا ایک سینٹر ہوتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کے آپ اپنا نام ویریفائی کرو، چیک کرو۔ اپنے گھر بیٹھے نہیں کر سکتے، آپ کو مسجد آنا پڑے گا، یہ اسلام کا کاؤنٹر ہے، سینٹر ہے، یہاں آ کے ویریفائی کرو، اپنا نام درج کرو۔ آپ برابر جو ہے حاضری دیتے رہیں گے، آپ کا نام باقی رہے گا۔ دنیا کا دستور یہی ہے نا بھائی، آپ ریشن کارڈ بناتے ہیں، آپ برابر جا کے انگلی دکھا کے آتے رہیں گے، لو یا مت لو، لیکن انگلی تو دینا پڑے گا آپ کو۔ جی آپ کا بھائیو ویریفائی کرنا پڑے گا، اب انگلی رکھ کے آؤ، اٹینڈنس کر کے آؤ، تو آپ کا ریشن کارڈ کیا ہوگا؟ باقی رہے گا۔ اگر آپ نہیں جائیں گے وہ ایک دن کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ حاضری نہیں دے رہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی نمبر لیا، سم کارڈ لیا، آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ برابر ریچارج کرتے رہنا ہے، موبائل استعمال کرتے رہنا ہے۔ استعمال کرنا چھوڑ دو، ریچارج کرنا بند کر دو، وہ نمبر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ بالکل مسلمان کا حال بھی یہی ہے۔ مسجد آتے رہو، جتنی زیادہ مسجد میں آپ آئیں گے اتنا ہمارے بنتے جائیں گے۔ یہ ہفتے میں آنے والے، سال میں ایک بار آنے والے، ان کو سب غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں مسجد کو سال میں ایک بار جاتا ہوں، یا صرف جمعہ میں جاتا ہوں، یا روزانہ 5 مرتبہ جاتا ہوں، کب جاتا ہوں۔ آپ جتنا زیادہ مسجد کو آتے رہیں گے، آپ کا نام جو ہے اتنا ٹاپ میں رہے گا، اوپر رہے گا، اتنا اوپر۔ ایک صاحب اپنے موبائل میں واٹس ایپ کی لسٹ دیکھ رہے تھے، تو ایک نام ان کو تلاش کرنا تھا، تلاش کرتے کرتے اوپر کرتے جا رہے تو بہت نیچے ان کا نام ملا۔ تو افسوس کرنے لگے، بڑا افسوس ہے مجھے کہ بہت نیچے نام ملا ہے۔ تو بازو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا افسوس کرنے کی بات کیا ہے؟ نام تو مل گیا نا، نام تو مل گیا۔ ہاں نام تو مل گیا، لیکن اس میں مجھے ایک سبق ملا ہے۔ اگر آپ عبرت کی نظر سے دیکھو گے تو آپ کے موبائل میں بھی آپ کو عبرت ملے گا، سبق ملے گا۔ کیا ہے؟ کہا واٹس ایپ کی لسٹ میں کیا ہوتا ہے، جتنا آپ میسج بھیجتے رہیں گے وہاں سے میسج آتا رہے گا، وہ نام اتنا اوپر میں رہے گا۔ جتنا میسج کم بھیجتے جائیں گے وہ آٹومیٹک نام کیا ہوتا جائے گا؟ نیچے اترتا جائے گا۔ پھر اترتے اترتے کیا ہوگا؟ وہ لسٹ سے ہی نام نکل جائے گا۔ ایک لیمٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کال لوڈ دیکھا ہوگا، کال لوڈ سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا نہیں معلوم ہوتا ہو، ماہر ہے آپ، جس میں ریسیو کال کی فہرست ہوتی ہے، کال کی فہرست ہوتی ہے، مس کال کی فہرست ہوتی ہے، آپ دکھلتے جاؤ۔ جس کو جتنا کال زیادہ کرتے جائیں گے اس کا نام اتنا اوپر ہوگا، جس کو جتنا کال کم کرتے جائیں گے اس کا نام کیا ہوتا جائے گا؟ نیچے ہوتا جائے گا۔ پھر ایک لمٹ ختم ہو جائے گی، نام بھی لسٹ سے نکل جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر مسلمان کا مسجد کی حاضری کا یہی حال ہے، جتنا زیادہ آپ مسجد کو آئیں گے آپ کا نام اتنا ٹاپ میں ہوگا، جتنا کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ بند کرتے جائیں گے تو آپ کا نام لیسٹ سے ہی نکل جائے گا، اور آپ سمجھیں گے میں عبد الرحمن ہوں، میں عبد الرحیم ہوں، میں عبد القدیر ہوں، سب ہوں گے اپنی جگہ، لیکن اللہ کے اٹینڈنس میں آپ کا نام پہلے کبھی بھی نکل چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، خالی 3-4 سال نام نہیں دیکھے تو لوگ کیا بول رہی؟ ووٹر لسٹ میں چیک کرو تمہارا نام ہے کہ نہیں۔ چپ کے پریشان کرتی لوگوں کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا نام نکال ڈالے، 2.5 لاکھ مسلمانوں کا نام نکالا ہے، کوئی بھی نکالتے نہیں، پریشان کرتے، خوف پیدا کرتے۔ ایک NRC آیا بہانہ مسلمانوں میں دہشت پیدا کرنے کا، کوئی
کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں مریں گے ہم۔ این آر سی ایک بہانہ ہے خوف پیدا کرنے کا۔ نفسیات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر کس طریقے سے خوف پیدا کیا جائے، کس طریقے سے۔ وہ ہم نے لطیفہ سنا تھا کہ ایک بوڑھے میاں جا رہے تھے، اچھے کٹے تھے، چل کے جا رہے تھے، تو ایک صاحب نے ملا، سلام کیا، مصافحہ کیا، تو اس نے کہہ دیا بات میں، کیا ہے چچا جان آپ کو تو بخار معلوم ہو رہا ہے؟ بولا بخار کچھ نہیں بھائی، میں تو اچھا چل رہا ہوں۔ ایک وہم پیدا ہو گیا دل میں اس کے بولنے سے۔ کیا پیدا ہو گیا؟ کہ بخار بول رہا نا بھائی نے، اچھا چل رہا ہوں میں تو نہیں کہ بخار بول رہا ہے، چلو آگے چلے۔ تو دوسرے صاحب ملے، انہوں نے مصافحہ کیا، سلام کیا، بات چیت کی، انہوں نے بھی پوچھ لیا اتفاقاً، کیا آپ کو بخار لگ رہا نا؟ اب کیا ہوا، ذرا وہم اور ذرا مضبوط ہوا کہ ویسا ذکر با، انہیں بھی پوچھ لیا، انہیں بھی پوچھ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے، ایک تیسرا آدمی ملا، انہیں بھی بول دیا، کیا آپ کو کیا کہ بخار جیسا لگ رہا نا؟ اب کیا ہوا، یقین ہو گیا، ہاں 3-4 جنے چپ کے بولتی ہیں کیا ہے بخار۔ انہیں گھر کو گئے تک جتنے ملے گی، انہیں گھر کو جا کے بخار میں پڑ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ نفسیات ہے۔ جس طرح آپ دباؤ پیدا کریں گے، پریشر ڈالیں گے، خوف پیدا کریں گے، ان کے اندر اتنا خوف بڑھتا جائے گا۔ یہی فلسفہ، یہی طریقہ جو ہے آج یہ دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہی فلسفہ کہ مسلمانوں میں خوف پیدا کرو، خواہ مسلمانوں میں ایک دہشت پیدا کرو۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کا باپ کے اندر ہمت نہیں کہ وہ آ کے پوچھے ہمارا این آر سی، ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں سے پوچھے جو اب ابھی باہر سے آئے ہیں۔ ہمارے تو باپ دادا، ان کے دادا سب یہیں کے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت۔ ہاں قانونی طور پر جو دستاویزات آپ کو چاہیے ان کی آپ تصحیح کر لیں، ان کا آپ محفوظ کر لیں، یہ تو قانونی چیز ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں، نہیں۔ تو بہرحال ہمیں دنیا کی فکر ہے کہ ہم ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے، ہم ہندوستانی ہے کہ نہیں ہے۔ ذرا اخبار میں آ گیا، واٹس ایپ میں آ گیا کہ اپنے دستاویزات صحیح کر لو، این آر سی آ رہا ہے، تو لوگوں میں کیا ایک ہلچل پیدا ہو گئی، ایک تحریک پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہو گئی۔ اب سب لوگ کیا کر رہے ہیں، اب یہ جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ اپنے دستاویزات صحیح کرنے کے لیے۔ کہیں اسپیلنگ مس نہیں ہوا ہے، کہیں نام نہیں بدلا ہوا ہے، سب کو فکر۔ کیوں؟ این آر سی کا مسئلہ ہے۔ تو ایک معمولی سی این آر سی کے مسئلے سے مسلمان اتنا پریشان ہے کہ اپنے ڈاکیومنٹ صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے۔ کوئی ہے دستاویز؟ ایک آئی ڈی کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، میرا آئی ڈی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا آدھار کارڈ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا پین کارڈ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا فلاں کارڈ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہاں چکر ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو اکثر فکر ہی نہیں ہے کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا روزہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میری زکوٰۃ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا جو نکاح ہوا ہے، میری جو شادی کی زندگی ہے گھریلو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا این آر سی کوئی پوچھتا نہیں نا، یہاں کون سی حکومت پوچھتے؟ یہاں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ آپ کی نماز اتنی کھٹی، بلکہ اتنی گھٹیا تھی، اتنی گھٹیا تھی کہ آپ اس وقت سجدے میں جا رہے تھے، اسی وقت تمہاری نماز تمہارے سروں پہ پھینک دی گئی ہے۔ یہ گھٹیا نماز کیا ہے؟ ہماری نماز گھٹیا نہیں ہے، ہمارا عمل گھٹیا ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ گھٹیا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک دیکھ لو ہماری نماز کی حالت۔ سر سے لے لو، ننگا سر میں ٹوپی نہیں ہے۔ پھر پیر میں چلے جاؤ، درمیان کا کیا حال ہے اللہ بہتر جانے۔ پیروں میں چلے جاؤ، ہمارے پتلون، ہمارا پینٹ
ٹخنے کے نیچے جھاڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنے کے نیچے جتنا حصہ چھپا ہوا ہوگا کپڑوں کے نیچے، وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ آپ کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں، نماز میں ہیں، لیکن آپ پائجامہ پہن رہے ہیں ایسے، آپ پینٹ پہن رہے ہیں ایسے کہ آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہے، وہ ٹخنا قیامت کے دن آپ مسجد میں ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ لیکن کیا بولے تو خامخواہ کا ایک شوق ہمارے مسلمانوں میں، ٹخنے کے نیچے پینٹ پہننے سے نہ 1 روپے کوئی دیتا نہ لیتا، آنے کا تو کچھ نہیں ہے، لیکن خامخواہ کا ایک شوق نہیں حضرت، ایک فیشن، وہ ایک اسٹائل، اسٹائل خاص میں ملاؤ، جہنم سے بچو۔ جہنم میں جانے کے لیے جی یہی اسٹائل آپ کا کافی ہے، جہنم سے بچانے کے لیے کوئی اسٹائل نہیں آئے گا، ایک ہی اسٹائل آئے گا، وہ نبی والا اسٹائل، نبی والا اسٹائل۔ وہ دن یاد کرو قیامت کے دن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر میرا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے دربار میں میں لائن میں کھڑا ہوا ہوں، آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر سے پانی پیوں، تو اس وقت فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یہ جو آدمی لائن میں کھڑا ہوا ہے آپ کے ہاتھوں سے پانی لینے کے لیے، کوثر کا پانی، یہ آدمی آپ کا اسٹائل پسند نہیں کرتا تھا، آپ کا اسٹائل پسند نہیں کرتا تھا، آپ کی داڑھی اسے پسند نہیں تھی، آپ کی ٹوپی اسے پسند نہیں تھی، آپ کا کرتا اسے پسند نہیں تھا، آپ کا طریقہ ہی اسے پسند نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرا امت ہی ہے، میرے امت میں سے آیا ہے، تو فرشتے کہیں گے بے شک یہ آپ کی امت میں سے ہے، لیکن اسے آپ کا اسٹائل پسند نہیں تھا۔ پھر اسے کس کا اسٹائل پسند تھا؟ اسے شاہ رخ خان کا اسٹائل پسند تھا، اسے سلمان خان کا اسٹائل پسند تھا، اسے عامر خان کا اسٹائل پسند تھا، اسے فلاں کا اسٹائل پسند تھا، آپ کا اسٹائل اسے پسند نہیں تھا۔ صاف سیدھی بات، یہ قیامت کے دن آپ لائن میں ہوں گے، میں بھی لائن میں ہوں گا، سب لائن میں رہیں گے، اور فرشتے یہ بات کہیں گے کہ آپ کا اسٹائل، آپ کا طریقہ اسے پسند نہیں، آپ کی داڑھی سے اسے محبت نہیں، آپ کی ٹوپی سے اسے محبت نہیں، آپ کے مسواک سے اسے محبت نہیں، آپ کے جھبے سے اسے محبت نہیں، اسے محبت تھی تو دنیا کے اوروں کے طریقوں کی محبت تھی۔ تو اندازہ لگاؤ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا باپ کام نہیں آئے گا، کسی کی ماں کام نہیں آئے گی، کسی کا دوست کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی بابا، کوئی عامل کامل کام نہیں آئے گا، وہاں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی حوض کوثر پلایا جائے گا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو فرشتوں کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میرے بھائی یہ تو بتا ذرا کہ تجھے میرے اسٹائل میں کیا کمی نظر آئی، کیا کمی نظر آئی کہ تجھے پسند نہیں آیا، بتا۔ قیامت کے دن چھوڑو، آج کوئی مسلمان کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، نعوذ باللہ۔ قیامت تو بہت دور ہے، آج کھڑے ہو کے بتا دو کہ میں جھبا پہنوں گا تو یہ خرابی ہے، اس لیے میں قمیص پہن رہا ہوں، میں داڑھی رکھوں گا تو میری سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی، اس لیے میں داڑھی منڈا رہا ہوں، میں ٹوپی پہنوں گا تو لوگوں کی نظروں میں حقیر رہوں گا، اس لیے میں ٹوپی نہیں پہن رہا ہوں۔ مائی کا لال کوئی کھڑا ہو کے بتا دے، ابھی نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتے۔ لیکن کیا بات ہے بھائی، پھر کیوں آپ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ بس ایسا حضرت ابھی داڑھی رکھے نہیں، حضرت دعا کرو، کیا تھی بات میں لاجک ہے، سمجھ میں آتا کہ تم کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں، تمہیں بول رہی سو برابر پورا، لیکن یہ تاش کیا دین میں ابھی کہتا ہے کرنے کا، تمہیں خالی یہ بولتی، دوسرا بھی بولو نا، پہلے یہ کرو بھائی، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو، اللہ جو آگے اور بھی کرنے کی توفیق دیں گے۔
لیکن کرنے کا کام جو میں کر سکتا ہوں آسانی سے وہی نہیں کر رہا ہوں، آگے کیا خاک کرو گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ، مبارک چہرہ، نورانی چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا اتفاق کہ 14ویں رات تھی، 14ویں کا چاند بالکل اپنی چمک چھوڑ رہا تھا، روشنی چھوڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جو نور تھا، آپ کے چہرے کی جو روشنی تھی، آپ کے چہرے کے اندر جو چمک تھی، میں دنگ رہ گیا کہ آیا یہ چاند خوبصورت ہے یا یہ چاند خوبصورت ہے؟ کون سا چاند خوبصورت ہے؟ لیکن صحابہ مر مٹتے تھے اس چاند پر، آج کا مسلمان اس چاند کے چہرے سے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جی بلکہ دوسری جگہ جا کے مر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے نبی کے داڑھی میں کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، کوئی کھڑے ہو کے بتا دے حضرت یہ خرابی تھی داڑھی میں اس لیے میں نہیں رکھ رہا ہوں، نہیں بتا سکتے۔ لیکن قسم خدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں عزت بھی ہے، بلندی بھی ہے، بلندی بھی ہے۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ محلے سے گزرتی ہیں، آپ کا گزر ہوتا ہے محلے سے، تو کئی جگہوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، بات چیت میں لگی ہوتی ہیں، تو کئی نوجوان یا کئی لوگ، بڑے لوگ جن کے چہرے صاف صفا چٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ گزرتے ہیں تو عورتوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ برابر کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہیں۔ جب اسی وقت کسی داڑھی والے کا گزر ہوتا ہے، کسی ٹوپی والے کا گزر ہوتا ہے، تو خود بخود عورتیں بکھر جاتی ہیں، اندر چلی جاتی ہیں، یا عورتیں خود بتا رہی ہیں کہ آخر مرد کون ہے۔ یہ عورتیں بتا رہے ہیں، بغیر داڑھی والا جا رہا ہے تو کوئی حرکت نہیں، معلوم ہوا کہ جس کی داڑھی نہیں ہے ان کی نظروں میں وہ مرد ہی نہیں ہے، عزت کے قابل ہی نہیں ہے، احترام کے لائق ہی نہیں ہے۔ کون ہے پھر؟ داڑھی والا، ٹوپی والا۔ ایک آدمی پیچھے سے دیکھتا ہے، اس کی کچھ بھول ہو گئی تو غصہ آتا ہے، مارنے آتا ہے، لڑنے آتا ہے، لیکن سامنے آ کے دیکھا کہ ماشاءاللہ چہرے میں داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تو آدمی اپنے کو قابو میں کر لیتا ہے، اب گالی بھی نہیں دیتا، مارنے بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کون سی چیز سامنے آ گئی؟ داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، یہ احترام، یہ ہے عزت۔ لیکن آپ اس عزت کو ٹھوکر مار کر دوسری حقیر چیز لینے جا رہے ہیں اوروں کی، اس میں عزت نہیں ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا شروع سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جن کی تعریف اللہ نے فرمائی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرات صحابہ نے آپ کے ہوتے ہوئے فرمائی، اور تابعین نے، تبع تابعین نے، اور سیرت نگاروں نے، سب نے ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھ ڈالی، بلکہ کسی نے کہا کہ قلم ٹوٹ گئے، کاغذات ختم ہو گئے، سیاہی ختم ہو گئی، میرے نبی کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا۔ اتنی خوبیاں، اتنے کمالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو بس یہی چھوٹی موٹی چیزوں میں آ کے رک جاتے ہیں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے اعلیٰ ہے، بہت اوپر ہے۔ ہم نے نبی کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھ سکتے، بس اسی چار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہیں آ کے ہماری ترقی کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ ہم پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی سنت ٹوپی، نبی کی سنت داڑھی، نبی کی سنت جھبا، نبی کی سنت مسواک، تو ہم یہاں کے رک جاتے ہیں، ہاں یہ سب ہمارے سے ہونے کا نہیں بات، رک گئے۔ اب وہاں رکے تو ہماری آگے کی ترقی کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں، ذرا اٹھو، آگے آؤ، ان طریقوں کو، ان سنتوں کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ۔ انگوٹھا بعد میں چوم لینا، پہلے نبی کی سنتوں کو آنکھوں سے لگانا۔ مسلمان
نبی کی سنتوں کو آنکھوں سے لگانے تیار نہیں ہے، اپنے انگوٹے آنکھوں سے لگا کے خوش ہے کہ میں بڑا نبی کو چاہنے والا ہوں۔ انگوٹا چومنا صحیح ہے غلط ہے، میں وہ نہیں بتا رہا ہوں، ذرا سوچو یہ لاجک کہاں سے آئی؟ آپ سنتوں کو آنکھوں سے نہیں لگا رہے ہیں، انگوٹھے آنکھوں سے لگا رہے ہیں، یہ کیا لاجک ہے؟ یہ کوئی منطق سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی۔ بس کیا ہے یہ؟ دیکھا دیکھی ہے، انہیں کر رہا میں بھی کر رہا ہوں، انہیں نہیں کر رہا میں بھی نہیں کر رہا ہوں، انہیں اس نہیں کر رہا نا حضرت، ارے تمہیں اس نہیں کر رہی نا حضرت، تمہیں امام صاحب رکھو نہیں کر رہے میں کی کروں؟ یہ دیکھا دیکھی ہے۔ کتنے اعمال ایسے ہیں ہمارے دین میں، دین سمجھ کر ہم کر رہے ہیں لیکن وہ دین میں نہیں ہے، دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، سب جگہ کر رہی۔ اب کوئی بات بتائیں کسی عمل میں، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، ایک مثال۔ نماز جنازہ شریعت میں کیا ہے؟ مستقل دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے حق میں ایک دعا کے طور پر یہ نماز سکھائی، اس میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، اتحیات نہیں ہے۔ آپ کھڑے کھڑے 4 تکبیر پڑھتے ہیں، شروع میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھائی؟ میت کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس دعا کے بعد دوسری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد خود بھی کرتے ہیں، امام صاحب پہ زور ڈالتے ہیں، کرو حضرت کرو، سب جگہ کر رہے ہیں تمہیں بھی کرو۔ اب یہ کرنا صحیح ہے نہیں ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہیں ہے سب جگہ کر رہی تمہیں بھی کرو، تمہیں بھی کرو۔ ایک غیر ضروری چیز دباؤ میں لا کر زبردستی کر رہے، کیا سمجھ کے کر رہے؟ دین سمجھ کے کر رہے، جو کہ دین نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت یہاں تک ادا ہو گئی کہ آپ نے رکعت باندھی، ثنا پڑھی، پھر رکعت اللہ اکبر کہا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، دعا پڑھ دی میت کے حق میں۔ یہ نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس نبی کی دعا سے بڑھ کر اور کون سی دعا آپ کو چاہیے ہے؟ نہیں تمہیں بول رہی سے برابر ہی، لیکن یہاں 30 سال سے ہماری مسجد میں چل رہا ہے، تمہیں بھی کرنا چل رہا ہے، 40 سال سے چل رہا ہے، 50 سال سے چل رہا ہے، سب جگہ چل رہا ہے، کرو۔ آج مسلمان کو تحقیق کا جذبہ ہی نہیں ہے، دلیل معلوم کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ شوق کیا ہے بولے تو دیکھا دیکھی کرو، سب جگہ کر رہے ہیں تمہیں بھی کرو، تمہیں بھی کرو۔ ایسے کتنے اعمال ہیں جن کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ دین میں نہیں ہے، زبردستی ہے۔ اب امام صاحب کیا کر دی؟ محلے کا ذرا فتنہ نہیں ہونا، لڑائی جھگڑے نہیں ہونا، مسئلہ چلو 2 ربنا پڑھ کے بھیج دو، لڑائی دفع ہو، ختم، جھگڑا ختم۔ اب ایک چیز پر 2 ربنا پڑھنے سے اگر میں بتاؤں کہ یہ نہیں ہے تو لوگ غلط خیال لگا، کیونکہ 2 دعائیں پڑھنے کیا اتنا مشکل ہندو دھرما چپے لذین ہو، 2 دعا پڑھنے ہوتا نہیں ہندو، ایسے بات۔ دوسرے بات الگ طریقے جانے، بھائی دین پر چلنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کر کے چلو۔ منمانی سے چلنے کا نام دین نہیں ہے، منمانی سے دعا بھی کرو گے وہ بے دینی ہے، وہ بے دینی ہے۔ اگر دین زندہ کرنے کے لیے کبھی اتفاق سے جھوٹ بھی نکلنا پڑے تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ کیوں؟ دین زندہ ہو رہا ہے اس کو۔ تو بہرحال میں جھوٹ جائز بولنے کے لیے لفظ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ سمجھانے کے لیے دین کیا ہے۔ شریعت کے مطابق کرنے کا نام دین ہے، شریعت کے خلاف کرنے کا نام بے دینی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس کی سمجھ عطا فرمائے، 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے دینی سے، دین بیزاری سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔